بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ دینی رشتے اور دینی فائدے کی امید کی بنیاد پر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے۔ یقیناً یہ اللہ کی توفیق اور اس کا احسان ہے۔ اس احسان کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا دین ہے، جو ہم پر اور آپ پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی رشتے نے ہم کو جوڑا، ورنہ میں آپ کو، آپ مجھ کو نہیں جانتے تھے، ہم ایک دوسرے سے اجنبی تھے۔ اللہ نے جب اس دین سے ہمیں جوڑا ہے اور ہم اکٹھا ہوئے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اجتماع کو اخلاص والا بنائے، اسے قبول فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے۔ یہاں اس بستی کا نام کیا ہے؟ انارا، اور آسنسول سے آئے ہوئے ہمارے برادران بھائی اور کچھ اور بستیوں سے بھی تشریف لائے ہیں۔ پاڑا، جی، یہ ہمارے لیے پہلا اتفاق ہے، موقع ہے کہ آپ حضرات کے اس علاقے میں آمد ہوئی، اور کچھ دل میں تعجب اور افسوس کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ یہ وہ علاقہ ہے، اس ریاست کا علاقہ ہے جہاں قرآن و سنت کی تحریک ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوئی بلکہ پنپی اور پورے ملک میں پھیلی۔ بہار اور بنگال یہ جماعت اہل حدیث اور تحریک اہل حدیث کا گڑھ رہا ہے۔ تحریک شہیدین کے بعد پٹنہ، جس کا پرانا نام عظیم آباد تھا، وہاں کا محلہ صادق پور، ان کے علماء کی وہ قربانیاں ہیں کہ ہندوستان کی پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تک نے یہ اعتراف کیا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علماء صادق پور کی یا خاندان صادق پور کی خدمات کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو خاندان صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ہم اس تاریخ کو فراموش کر گئے، یہ الگ بات ہے، اور آج یہی سرچشمہ، یہی علاقہ قرآن و سنت کی دعوت سے اس قدر محرومی کا اور مایوسی کا شکار ہے۔ یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ تمہیدی طور سے میں قرآن اور حدیث کے طریقے کے مطابق پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں آنے کے اپنے مقصد اور بنیاد کو جانیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ میری عبادت کی کچھ تشریح میں، اس کی اہمیت و افادیت میں نماز سے قبل آپ نے حافظ عبد التواب کے خطاب میں کچھ باتیں سنی جو توحید اور اس سے متعلقہ امور کے سے بحث کر رہی تھی تقریر، اور یہ جانا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے دین کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ توحید نہیں ہے تو آدمی نجات نہیں پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ شرک پر مرنے والا جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے جانا، اور یہ توحید یا اللہ نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کا مفہوم، وسیع مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم پوری زندگی صرف نماز ہی نہیں، صرف چند عبادتیں نہیں، زندگی کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو ہم کریں، جس سے منع کر دیا اس سے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کا مفہوم اور اس کا وسیع گویا معنی کہ اس تحت اس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہے، یہ سامنے رکھیے ایک بات۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ ایک طرف تم کو اللہ کی ماننا ہے، یہ کامیابی ہے، یا اللہ کے مخالف جانا ہے، دوسروں کی ماننی ہے، یہ ناکامیابی ہے۔ اللہ کو ماننا اسلام کے ساتھ ہوگا، یہ دین ہے۔ اسلام کے دین میں
وہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا، سنت اور جماعت کا طریقہ تھا، اسے ماننا جنت کا راستہ ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب قبول کیا گیا، اختیار کیا گیا، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، جین مذہب ہو، ہندو مت ہو، فلاں مذہب ہو، فلاں مذہب ہو، تو دنیا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی کہے کہ سب سچے اچھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کلیئر صاف اعلان۔ اسلام کے علاوہ جو شخص کوئی دین اختیار کرے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے کس مقصد سے پیدا کیا وہ، اور پھر یہ بات جوڑ کے رکھیے تو ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بالکل صاف بات ہو گئی کہ ایک سچا دین جو اللہ نے اتارا ہے اسی کو اختیار کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص واقعات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہاں مکافات عمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی کا قانون نافذ ہے۔ آپ جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی شخص نے، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مادی اعتبار سے اگر کسی شخص نے بیج زمین میں بیج جو جوار کا ڈالا ہے تو وہ کبھی یہ توقع نہیں کرتا کہ اس کے کھیت میں دھان یا چاول اگے گا۔ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہاں، کسی کانٹے دار جھاڑی کو ہم نے لگایا اپنی زمین پہ، اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہاں آم کا درخت اگے گا، یہاں کوئی پھل پھلے گا؟ جو آپ نے لگایا ہے وہی اگے گا۔ یہ سمپل بات ہے نا، یہ لاجک ایسی ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی سمجھتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے اس قانون کو سب لوگ سمجھتے ہیں، ویسے یہ قانون بھی اللہ کا آسانی سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ، برا کام کیا تو برا بدلہ۔ آج ایک آدمی جانتا ہے کہ دھان کھانے سے، اناج کھانے سے، غلہ کھانے سے بھوک مٹتی ہے، روٹی کھانے سے بھوک پیٹ بھرتا ہے، طاقت آتی ہے۔ زہر کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی مر جائے گا۔ زہر کھانے سے آج آدمی مر جاتا ہے۔ کیا ایسا پہلے کبھی تھا 1000 سال پہلے کہ زہر کھانے سے صحت بنتی تھی؟ ایسا تھا؟ 1000 سال 2000 سال پہلے بھی زہر کھانے سے آدمی مرتا تھا، آج بھی مرتا ہے۔ پہلے بھی جو ہے شہد کا جو اثر تھا آج بھی وہی ہے، اناج کا جو اثر تھا آج بھی وہی ہے۔ تو جیسے ہم کھانے پینے کی چیزوں میں، دنیا کی ان چیزوں میں جو دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ اثر تھا آج بھی وہی ہے، ایسے ہی اعمال اور مانوی روحانی چیزوں کا بھی معاملہ ہے کہ اگر پہلے ایک کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا تھا اور عذاب دیتا تھا تو آج بھی ناراض ہوگا اور عذاب دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور عذاب کی قوم نے توحید کو نہیں مانا، رسول کی مخالفت کی، عذاب آیا۔ قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم ابراہیم، دوسری اقوام، قوم شعیب، ان کو تباہ کیا گیا۔ قرآن نے ان واقعات کو ذکر کیا، بیان کیا۔ کس سے کہانی سنانے کے لیے بیان کیا ہے؟ ہم کو کہانی سنانے کے لیے قرآن میں واقعہ بیان کیے نہیں، عبرت کے لیے، درس کے لیے، یہ کہانی کے لیے نہیں ہے کہ دیکھو ان قوموں نے جب سرکشی کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، رسولوں کی مخالفت کی، شرارت اور سرکشی کی، تو اللہ کا عذاب آیا، کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی کو دھنسا دیا گیا، کسی پر پتھر برسایا گیا، کسی پر طوفان آیا، کسی کو غرق کیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، قوم نوح کو بھی اور قوم فرعون کو بھی۔ تو جس کا جیسا عمل ویسا عذاب آیا۔ یہ کس لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرکش اور نافرمان لوگوں کو اپنے عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ جو اچھا کرے گا اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا برا بدلہ ملے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ آج دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کورونا بیماری آئی، بے روزگاری آئی، مہنگائی آئی، کبھی پانی آ جاتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، کبھی خشکی آ جاتی ہے، پانی کم آیا تو سوکھا پڑ جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ایسے ہی کہانیاں چل رہی ہیں۔ کیا یہ ایسے ہی ہے؟ حکومت نے کر دیا، سائنس کی یہ وجہ ہے، لوگ ٹیکنیکل اور سائنسی چیزیں بنا رہے ہیں، اس لیے جو پالوشن ہو رہا ہے، یعنی فضاؤں میں آلودگی، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ شرک ہے۔
یہ اسباب تو ہیں لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ کورونا ہو، مہنگائی ہو یا کوئی بھی چیز آ رہی ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. اگر ہم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیماری پڑ رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. دنیا کی پوری طاقت مل کر اگر چاہے کوئی بیماری پھیلا دے، نہیں پھیلا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. کلیئر بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے. اب یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی آج دنیا میں ہماری اور آپ کی کیا حالت ہے، اچھی ہے یا بری ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، کمزور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک حدیث میں، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے. آج وہی کیفیت ہے. ہماری نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. ہاں، ہمارے بچے کوئی بھی شکار کر رہا ہے، کہیں مرتد ہو رہے ہیں، کہیں منکر حدیث بن رہے ہیں، کہیں تکفیری بن رہے ہیں. کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے گناہ کیا، وہ کافر، یہ کافر. سید قطب صاحب نے جیسے کہہ دیا. ایک آدمی آتا ہے انجینئر علی اصغر، کہتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے، ان کے اندر جنگ ہوئی لہذا غلط. اب اللہ کے رسول اور قرآن میں جو کہا گیا کسی ایک صحابی کو بھی گالی مت دو، برا بلا نہ کہو، ہمارے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا. نوجوان متاثر. ابھی ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے، یہ باتیں میں اکثر دروس میں کہتا ہوں لیکن ابھی یہاں بھی تذکرہ کیا گیا کہ کچھ نوجوان ہمارے متاثر ہیں ایسے لوگوں سے، جاہلوں سے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک صحابی کو بھی برا نہیں کہنا. اللہ کے رسول کو اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ فتنے پیدا ہوں گے، بعد میں جھگڑے ہوں گے، لفڑے ہوں گے؟ اس کے باوجود کہا گالی نہیں دینا. اور یہ ایک شخص جاہل پیدا ہوتا ہے، رافضیوں کا ایجنٹ، کہتا ہے کہ نہیں دیکھو جھگڑا ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، تو اب امیر معاویہ کو فلاں کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو حضرت علی کی گویا محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے. انتہائی بکواس بات، ایمان کو، دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور یہ سیند لگا رہے ہیں ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کا شکار کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، عقیدہ بگاڑنے کے لیے. علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ارے یہ علماء خائن ہیں، ان کو حالات سمجھتے نہیں ہیں، یہ بزدل ہیں. کوئی جہاد نہ کرنے پر بزدل کہہ رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کو نہ کہنے پہ کہہ رہا ہے، کوئی تحریکیت اور اقتدار کی بات نہ کہنے پہ کہتا ہے کہ جو ہے مولویوں کو جو ہے اصلی دین کو چھپاتے ہیں. جو آتا ہے مولویوں پر جو ہے اپنے غصے اور اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ خود جاہل ہیں. علماء کرام سے زیادہ صحیح دین نہ کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا. یہ علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں صحیح اصولوں کے تحت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جو عقیدہ، جو منہج، جو عبادت، جو طریقہ، جو حلال حرام بتایا گیا، یہ علماء وہی بتاتے ہیں اور وہی قیامت تک کے لیے اس امت کی اصلاح کا ذریعہ ہے. امام مالک نے کہا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی چیز سے سدھرے گا جس سے پہلا حصہ سدھرا تھا. صحابہ کرام کا پہلا حصہ کس سے سدھرا؟ قرآن حدیث سے. اللہ نے ان کو دنیا پر غلبہ دیا قرآن حدیث کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے. اب آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات سدھرے اور دنیا میں ہم کو قوت، طاقت اور حیثیت ملے تو وہی دین اختیار کرنا ہوگا. ہاں، ڈاکٹر اسرار والا نہیں، سید قطب والا نہیں، مولانا مودودی صاحب والا نہیں، فلاں تکفیری مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا دین نہیں. صحابہ کرام کو برا بھلا یہ سب اختیار کرے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ اس دین سے الگ دین اختیار کر رہا ہے. ان میں سے ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، مختلف موقعوں پر ہم نے یہ بات کی ہے. ابھی یہ جو بات میں درس کہہ رہا ہوں ہمارے کچھ نوجوان سنیں گے تو وہ انجینئر جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ اس سے متاثر ہیں، ہاں، وہ شخص جو مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے اور آپ اس سے متاثر ہیں، جدید دور کے خارجی ہیں. یہ خارجی کافر قرار دینے کے اصولوں سے ناواقف ہیں، عقیدے کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں. ولا برا کافر قرار دینے کے ضابطے کیا ہیں قرآن حدیث کے، یہ سب جاہلوں کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ علماء کو چھوڑ کے جاہلوں کو سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں علماء کو نہیں سمجھتا، ان کو سمجھتا ہے. علماء کو حالات نہیں معلوم، ان کو دین نہیں معلوم. چلو علماء کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لو کہ حالات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات معلوم تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، قرآن کی آیت ہے، حتیٰ کیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، منافقین یا کچھ مسلمانوں کے بارے میں جو کمزور تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. اذاعوا، پھیلانا.
آج کی زبان میں کہیں تو اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ, کہ اگر یہ خبر جو پھیلاتے ہیں پھیلانے کی بجائے رسول تک پہنچاتے یا اولو الامر اور اولو العلم کی طرف پہنچاتے, علم والوں کے پاس, تو اس کو اولو الامر تک, ذمہ دار لوگوں تک, تو اس سے جو لوگ گہرائی تک حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے حقیقت نکال لیتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تک پہنچاتے, اس کا مطلب رسول کے پاس وہ خبر نہیں تھی, یہ پہنچا دیتے. تو رسول کو خبر نہ ہونے سے یہ رسول کی بے عزتی ہے کیا؟ اگر عالم کو جاپان میں ایک واقعہ ہو گیا, امریکہ میں ایک معاملہ ہو گیا, برطانیہ میں ایسی خبر ہے, ہاں مدراس میں ایسی خبر ہے, کسی عالم کو نہیں معلوم تو یہ اس عالم کی بے عزتی ہے؟ کیا مطلب؟ زندگی کے حقائق واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھے, یہ کافی ہے. اور یہ لوگ واقعات حالات کو جانتے ہیں, قرآن حدیث کو نہیں جانتے. کافر قرار دینے کسی مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ کب کافر کہا جا سکتا ہے اس کو, اس کا اصول نہیں جانتے اور کافر کہہ رہے ہیں. سید قطب اور مولانا مودودی سے لے کر آج تک آپ کے یہاں کون پائے جاتے ہیں؟ وہ پٹنہ میں جاہل ہے یہ, اور علماء کو جاہل کہتے ہیں. یہ اس لیے علماء کی ناقدری کرتے ہیں کہ خود جاہل ہیں. اللہ کے گھر میں بہت ذمہ داری سے سنبھل کر لفظ استعمال کر رہا ہوں, بہت سنبھل کر. پورے خارجی دنیا یہی ہے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا, وہ تو حضرت علی کو کافر بولے تھے. یہ آج آپ لوگ ہم کو بول رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت پائے ہوئے. خارجی حضرت علی حضرت عثمان غنی کو کافر کہتے تھے, حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے تھے, اور ان دونوں کے موافق صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے. بات اس طرف آپ حضرات میں سے کچھ لوگوں کے سوال کی بنیاد پر میں نے بیان کر دی, ورنہ میں اصلاً یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کی یہ جو درگت بنی ہوئی ہے نا, حالات خراب ہیں, یہ صراط مستقیم سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. مکافات عمل کی جو بات میں نے کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا, امتحان میں ناکامیاب یا غلط راستے پر جانے کا نتیجہ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. فرعون کا انجام, قوم نوح, قوم عاد کا انجام پیش کر کے میں نے بتایا. اور آج مسلمانوں کی جو حالت ہے, ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں, میں یہ بہت ساری تقریروں میں بولتا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان یا ایک بندے کے لیے سب سے زیادہ دنیا اور آخرت کی اہم اور مفید دعا ہے, ضروری دعا ہے. صراط مستقیم پر چلا سب سے زیادہ ضروری ہے, کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم زندگی کا صحیح راستہ اختیار کریں, چوائس کریں. بہت کھانا پینا اچھے سے اچھا مل جائے, لیکن اگر شرک کیا, بدعت کی, گمراہی کے راستے پہ چلے, کھانا پینا بیکار ہے, دنیا کی نعمتیں بیکار ہیں. عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم, اس کا مطلب دو ہے. اہدنا الی الصراط المستقیم, کہ اے اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر. دنیا میں بہت سارے دھرم, دین, مذہب ہیں, ہندو مت ہے, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, یہ ہے, وہ ہے. ان مذاہب میں جو سچا مذہب ہے وہ چلا, وہ دکھا, وہ اسلام ہے. اور پھر دوسرا مطلب اہدنا فی الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم کے اندر مجھ کو ہدایت دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد, مسلمان ہو جانے کے بعد, مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں. پہلے قدیم زمانے میں تھے خارجی, رافضی, جہمی, معتزلی, اشعری, ماتریدی وغیرہ وغیرہ. آج نئے زمانے میں کچھ نئے ہیں, قطبی, سروری, اسراری, مودودی, تکفیری, خارجی, باطنی, نئے نئے علاقے کے نئے نئے پیدا ہونے والے منکرین حدیث, انجینئر کو ماننے والے, یہ نئے نئے فرقے ہیں, نئی نئی بدعت اختیار کرنے والے. تو یہ نئی نئی بدعت جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے, اے اللہ ان بدعتوں اور غلط راستوں سے بچا کر جو صحیح منہج ہے قرآن و حدیث کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا, اے اللہ اہدنا فی الصراط المستقیم, صراط مستقیم میں بھی مجھ کو ہدایت دے, صحیح راستے پر چلا. بہت بڑی نعمت ہے, اور اس بستی کے لوگ اور اس علاقے کے لوگ اس نعمت کی تھوڑی سی قدر جان سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول دور دور تک ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں.
میرے بھائیوں، میں ایسا مانتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، بات کو پھیلانے کی بجائے یہاں لاتا ہوں کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو ہم خرابیاں، پریشانیاں، مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی وجہ، کوئی مانے یا نہ مانے، میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے عقائد اور ہمارے منہج کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے یہاں شرک ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی، قرآن کہتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں بدعت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے شرک ہے تو جو میں نے اس کی دلیل دی سورہ بنی اسرائیل کی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اگر شرک کرو گے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود کو پکارو گے تو مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہاری مذمت ہوگی، برا قرار دیے جاؤ گے، بدبختی آئے گی، اور مذموم مخذولا، اور تمہاری مدد چھوڑ دی جائے گی، اللہ مدد نہیں کرے گا۔ ابھی آپ نے آیت سنی تھی حافظ التواب کے خطاب میں کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کرتے ان کے لیے امن ہے۔ امن مطلب ہر قسم کی پریشانی سے بچیں گے، دنیا اور آخرت میں ہر عذاب سے بچے رہیں گے۔ اس کا الٹا مطلب آیت کا کیا ہوا؟ کہ جو ایمان کے ساتھ شرک ملائے گا اس کو امن نہیں ملے گا اور وہ ہدایت والا نہیں ہے۔ الٹا مانا، امن لانا ہے تو شرک سے بچنا ہے۔ پر ایک آیت اور پیش کرو جو دوسرا جملہ میں نے کہا بدعت والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو کافر قرار دے رہے ہیں، رسول کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جتنے تحریکی ہیں، ہاں اب اس طرح کی باتیں ملتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ بھائی تقریر آتی ہے تو کچھ لوگ کامنٹس کرتے ہیں۔ کامنٹس کیوں کرتے ہیں؟ غور کریں، معلوم کریں، تحقیق کریں۔ ہم تو بیان کر رہے ہیں نا، اس سے میرا فائدہ ہے؟ مجھ پر کامنٹس کرنے کے بعد آپ کو تسلی مل گئی یا آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بات غلط ہے، آپ کی بات صحیح ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں، میں بہت رسوخ سے کہہ رہا ہوں اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت، آپ کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے گناہ کیا کافر ہو گیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ ایک آدمی صحابی کے بارے میں کہا گیا، دوسری تیسری مرتبہ شراب کے پینے کے جرم میں لائے گئے، ہاں سزا دی گئی، بعض صحابہ نے کہہ دیا کہ کتنا برا انسان ہے، ہاں بار بار سزا دیا جاتا ہے، ایسا ایسا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اس کو برا مت کہو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شراب نوشی کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ قتال، ہاں جھگڑا کرنا، حدیث میں ہے بخاری کی، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ یہ قرآن کی یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، مسلمانوں کے دو گروہ لڑنے کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہیں، تو دونوں کے درمیان صلح کر دو۔ تو اب اس حدیث کا مطلب کیا؟ اللہ کے کلام کہہ رہا ہے کہ لڑنے کے باوجود مسلمان ہیں، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ لڑنے سے مسلمان کافر ہو جائے گا یا کفر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کفر عملی ہے، یہ میں نہیں، صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ کرام نے تشریح کی ہے۔ ہر نفاق نفاق اکبر نہیں، ہر کفر کفر اکبر نہیں، ہر شرک شرک اکبر نہیں، فرق کیا جائے گا، اور یہ خود حدیث میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے۔ یہ مولویوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا، مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں، تو اب اس کے بعد اسی لیے میں نے کئی جگہ یہ قول پیش کیا امام احمد کا، ہاں بعض تقریروں میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے علامہ ابن تیمیہ کے نام سے کہہ دیا کہ امام احمد اپنے کچھ مناظرہ کرنے والے مخاطبین سے کہا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے، فکر ہے، اگر میں مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم مانتے ہو پھر بھی میں تم کو کافر نہیں کہتا۔ سوچ رہے ہیں؟ میں نے 10 مقام پر علامہ ابن تیمیہ نے یہ دلیل پیش کی، بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کافر ہوگا کہ نہیں؟ ہو جائے گا، ہے نا؟ کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں، یا کوئی یہ کہے کہ اللہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا،
لاش سڑ جائے, لاش سڑنے کے بعد راکھ بن کے بہہ جائے, ہوا میں اڑ جائے, اللہ زندہ نہیں کر سکتا. کوئی اگر ایسا کہے تو کافر ہو جائے گا. ہم کامن ویو میں عمومی طور پر یہ کہیں گے. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بڑے بیٹوں سے کہا, میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے, میری جب موت ہو جائے تو میری لاش جلا دینا, آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا, آدھی پانی میں بہا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا. اللہ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا, سب اکٹھا ہوئے. اللہ نے پھر سے پیدا کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ من خشیتک من مخافتک, دونوں لفظ ہیں الگ الگ حدیثوں میں, تیرے ڈر سے, تیرے خوف سے. اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بخش دیا. اس نے جب یہ کہا کہ مجھ کو جلا کے بہا دینا, اڑا دینا, تو اس کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ اللہ مجھ کو زندہ نہ کر پائے. یعنی اس کے ظاہری عمل سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا. اگر یہ عقیدہ کوئی رکھے تو عام حالات میں ہم کہیں گے وہ کافر ہو گیا. لیکن حدیث میں یہ واضح ہے کہ اس نے اللہ کی اس صفت کا, اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا تھا, بلکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا تھا, کروایا تھا, اس لیے اللہ نے بخش دیا. مارے خوشی کے ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. وہ مثال دی ہے توبہ کرنے والے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ہم کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا؟ کیونکہ وہ کہہ تو رہا ہے کفر, لیکن اس کے دل میں وہ نہیں ہے, نیت نہیں ہے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا پروردگار, میں تیرا بندہ, لیکن الٹا بول دیا کہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب, نعوذ باللہ. تو اس کو کافر نہیں کہا گیا. تو سچویشن دیکھی جائے گی, اس کو علم ہے کہ نہیں ہے, تعویل تو نہیں کر رہا ہے, صاحب عذر تو نہیں ہے, کافر کہنے میں کوئی رکاوٹ اور شرعی اعتبار سے کوئی معنی تو نہیں ہے. ہاں, بعض صحابہ نے اللہ کے رسول کو سجدہ کر لیا, منع کیا آپ نے, ان کو سختی سے منع کیا اور پھر ان کو صحیح بات سمجھا دی, لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے سجدہ کر لیا تو کافر ہو گئے. فوراً اصلاح کر دی, انہوں نے توبہ کر لی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی. کس کو کافر دینا یا کسی کو کافر کہنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اب ایک آدمی کہہ رہا ہے تو رسول کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے وحدت الوجودی عقیدہ, شیخ حسن البنا فلاں اور فلاں یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محفل میلاد ہوتی ہے تو وہ اللہ کے رسول آتے ہیں. یہ شرکیہ اور غیر ثابت شدہ عقیدہ ہے, غلط عقیدہ ہے قرآن حدیث کی تعلیمات سے مطابق. اب اللہ کے رسول کی مخالفت یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے جتنے صوفیہ ہیں وحدت الوجودی, اتحادی, افلاطونی اور شنکراچاریہ والا عقیدہ مانتے ہیں, اللہ کے رسول اور قرآن کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ ایسی کتنی چیزیں آج ہمارے ارد گرد ہیں. ہم بولنے جائیں تو جھگڑا ہو, ناراض ہو جائیں گے وہ, ارے اتنے لوگ کرتے ہیں, یہ ایسا کہہ رہا ہے. پھر کیسا کہیں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ 73 فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے؟ بلا وجہ کہا؟ چھوٹی بات ہے. آپ اس کو آنکھ بند کر لیں, کان بند کر لیں کہ نہیں نہیں سب صحیح ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں تب 73 جنت میں جائیں گے. کل میں نے پیش کیا یہ سب, آپ بھی صحیح, آپ بھی صحیح, آپ بھی صحیح, یہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نا. ارے مسلمانوں کے ابھی ایسے حالات ہیں, اتحاد کی ضرورت ہے تو سب مل کے چلو, کوئی کسی کو غلط نہ کرو, اختلافی مسئلہ نہ چھیڑو. اب توحید اور شرک بھی نہ بولیں. اگر مسلمانوں میں بدعت ہے تو اس کو رد نہ کریں, شرک ہے تو اس کی صفائی نہ کریں. یہ دین نہیں ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہے, اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول یہ کہتے کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے, 73 کے 73 جنت میں جائیں گے. یہ کہتے نا, تب ہم کہتے نا کہ ہاں سب صحیح ہیں. 72 جہنم میں جائیں گے تو وہ صحیح ہو کے بھی جہنم میں جائیں گے. آپ اپنے طریقے پہ عمل کرو, آپ اپنے طریقے پہ, آپ بدعت کرو, آپ شرک کرو, آپ سنت پہ چلو, سب صحیح. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میں بہت آسان انداز میں سمجھانے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہم نبی کی بات کو مان نہیں رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, تو قرآن کا حکم, قرآن کا اعلان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے, چوکنا رہنا چاہیے کہ ان کو فتنہ, دنیا کا عذاب اور شرک پکڑ لے گا, اور یصیبہم عذاب علیم, یا ان کو دردناک عذاب پکڑ لے گا. اب کوئی مرزا انجینئر سے متاثر ہو کے, اس کی الٹی سیدھی دلیلوں کو سے متاثر ہو کے صحابہ کرام کو برا بولتا ہے, کسی ایک صحابی کو بھی برا کہتا ہے, نفرت کرتا ہے,
تو وہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے ایک صحابی کو بھی لا تسبوا احدا من نسبی، میرے اصحاب میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا مت کہو، اور تم کہہ رہے ہو مرزا کی بات مان رہے ہو رسول کی نہیں مان رہے ہو، ہاں فلاں رافضی کی بات مان رہے ہو اللہ کے رسول اور قرآن کی بات نہیں مان رہے ہو، تو عذاب آئے گا کہ رحمت آئے گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی دنیا میں یہ حالت ہے، درگت ہے، شام میں مارے جا رہے ہیں، چیچنیا میں کیا ہوا ہم جانتے ہیں، بوسنیا میں کیا ہوا جانتے ہیں، ہندوستان کے گجرات کو ابھی ہم بھول نہیں پائے ہیں، اور یہاں اور روز نئے نئے قانون بن رہے ہیں، ہم کو گھیرا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، شہریت پر جو ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تنظیمیں بنائی جاتی ہے، لانچ کی جاتی ہے، ہمارے بے وقوف نوجوان اس سے جڑ جاتے ہیں، پھر جب ان کا دل ہوتا ہے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو پکڑ دے، دیکھو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، گرفتار کرو، یہ دیش کے دشمن ہیں، اب ان کا فون نمبر ان کے موبائل میں ان کا فون نمبر ہے، ان کا ہے، ان کو اٹھانا ہے تو ان کا نمبر ہے، اب ان کو اٹھا لیا، 15 سال بعد کہا کہ نہیں بے گناہ تھے چھوڑ دیا۔ ہاں عجیب گورکھ دھندا ہے، جہالت کا معاملہ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہوشیار رہو، علماء کے ساتھ چلو، نہیں علماء تو بزدل ہیں، ان کو کیا حالات معلوم، آپ کو بہت حالات معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہود و نصارہ نے، ہماری ایجنسیز نے جو قانون جو پلان بنا کے لانچ کیا، آپ اس کے ان کے راستے پہ ایجنڈے پہ چل رہے ہو، پوری قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو آپ کو علم ہوا کہ علماء کو علم ہوا جو آپ کو روک رہے ہیں؟ پوری قوم کو نقصان پہنچا، انہوں نے کبھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، علماء کی مخالفت، قرآن حدیث کی مخالفت کا یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں بھوگ رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، چلو دنیا کیسے بھی ہے کٹ جائے گی، گزر جائے گی، یہاں تو مرنا ہی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیے۔ اس دنیا کے بعد مکافات عمل کا معاملہ، برے آدمی کا سلسلہ تو جان نکالنے کے ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ کیا ہے قرآن کی آیت، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، کہ فی غمرات الموت حتی اذا جاء احدہم، کیا ہے فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، موت کے وقت یہ جو گمراہ ہیں، برے لوگ ہیں، کہ فرشتے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے اس کی روح کو کہ اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو۔ ہاں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، جان نکالنے ہی سے شروع ہو جاتا ہے فرشتوں کا تماشا۔ اور پھر دفن ہونے کے بعد جب 3 سوال ہوں گے ہر انسان سے، من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 سوال ہوں گے تو کافر اور منافق کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے جواب دیتے سنا تو میں نے بھی کہا، فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ پڑھا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر انسان کو قبر میں یہ 3 سوال ہونا ہے، ہر انسان کو اس 3 سوال کا جواب پڑھنا ہے، پڑھے بغیر ہم کو چھٹکارا نہیں ہے، ہم بول نہیں سکتے اللہ کیونکہ ہم کو مدرسے میں نہیں گئے، پڑھے نہیں ہیں۔ آپ کو مسجد میں پڑھنے کا انتظام کرنا ہے، ابھی میں بات کروں گا، ہاں پڑھنے کا انتظام کرنا ہے اپنے بچوں کو، یہ 3 سبق کا 3 سوال کا جواب ہر انسان کو دینا ہے قبر میں۔ اس کے بعد فرشتے عذاب دیتے ہیں، حدیث میں ہے کہ وہ ایسا ہے جب ایک گروز ماریں گے اس کے جو ہے پٹھے اور کندھے کے بیچ میں، ہاں سینے کے بیچ میں، تو وہ ایسی چیخ چیختا ہے کہ اسے اگر سن لیں آپ اور ہم تو برداشت نہ کر سکیں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ اگر وہ بات عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع، اگر تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی وہ چیخ و پکار اللہ سنا دے جو میں نے سنی ہے۔ سوچئے اگر ہم قبر کے عذاب کی چیخ سن لیں تو اپنے مردوں کو دہشت اور خوف کے مارے دفن کرنا چھوڑ دیں گے، اتنی بھیانک۔ یہ عذاب قبر جنت جہاں آخرت کے راستے کی پہلی منزل، اسی لیے عثمان غنی قبر پر جب بیٹھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کہ قبر پہ آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا آخرت کے سفر کی یہ پہلی منزل ہے، یہاں ٹھیک ٹھاک معاملہ رہا تو آگے بھی سب اچھا، یہاں بگڑ گیا تو آگے بھی خیریت نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ غلط رہا، یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں آگے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ اس بستی میں جو چند لوگ ہیں قرآن و حدیث کو ماننے والے، مخالفتیں جھیل رہے ہیں، یہ مخالفت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے،
اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا، پہلے کے لوگ آرے سے چیرے گئے، آدھا آدھا کر دیا گیا، لوہے کے کنگھے سے گوشت اور ہڈی الگ کی گئی، اور کیا 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 گیا۔ توحید پر آپ قائم ہیں نا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز لے تو امتحان تو ہوگا نا اللہ کا، آزمائش آئے گی، اگر آپ حق پر ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی، یہ طے ہے، یہ اللہ کے رسول اللہ نے ضمانت گارنٹی دی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف آزمائش آ رہی ہے ہمیں، تو یہ سوچئے کہ اگر ہم دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے تو یہ ہم کو اللہ سے بچا لیں گے کیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم شرک کا راستے پہ چلے جائیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بدعت والا اختیار کر لیں راستہ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن حدیث اور توحید والا راستہ چھوڑ دیں کہ ان سے ڈر ہے، ان سے خوف ہے۔ اگر اس ڈر سے ہم نے یہ کیا تو ابھی دنیا کی بات اور قبر کی بات میں نے تھوڑی سی بتائی، اس سے آگے میدان محشر میں ہاں کیا منظر ہوگا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، جو جتنا قریبی ہے اس کے بعد اور زیادہ قریبی، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور بچے سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر اس شخص کا اس دن ایسا معاملہ ہوگا کہ دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اس کا وقوع ہی اتنا بھیانک ہوگا قیامت کے دن کا۔ ان زلزلۃ الساعۃ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ نے سورہ حج کی پہلی آیت میں کہا کہ اے دنیا کے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے تو تم کو تو معلوم ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یہ آیتیں ابھی کئی مرتبہ آئی، سنا ہوگا اب میں سے بعض لوگوں نے میری درس میں، دوسرے علماء کے درس میں، ہاں تشریح میں، کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ماں پہلے اپنے بچے کو بچا، انسان کی ماں ہو یا جانوروں میں کی، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات کل حمل حملھا، اور ہر حمل والی مادہ اپنے حمل کو گرا دے گی، بچہ گرا دے گی۔ ہاں وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں نظر آئیں گے، مدہوش ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس سخت دن میں کیا ہوگا؟ انبیاء کرام نفسی 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 کہیں گے، باپ بھائی رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی اور بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ پورا خاندان جس میں وہ رہتا تھا سب کو دے دے، ثم ینجی، اور یہ سب فدیہ اس کو عذاب سے بچا لے۔ کلا، اللہ کہے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا لظیٰ، وہ تیز آگ ہے جہنم کی، تیز لپٹ ہے، شعلے ہیں، نزاعۃ للشویٰ، چمڑیوں کو چہرے کو جھلسا دینے والی۔ مجرم یہ چاہے گا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ گہرے دوست جو دنیا میں ہیں قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی پرہیزگار لوگوں، جن کا ایمان اور تقوی کی وجہ سے رشتہ ہے وہاں بھی دوستی رہے گی، اور جن کا دنیا داری کا رشتہ ہے وہاں دشمن بن جائیں گے۔ یہ منظر اور ایسی بہت سی چیزیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ایک آیت پیش کر کے آگے بڑھیں کہ قیامت کے میدان میں یہ دیکھیے کہ ایک مجرم کے نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، ہاں افسوس کرے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یقول، کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا ہوتا، مرزا کے پیچھے نہ گیا ہوتا، ڈاکٹر اسرار کی فکر کو نہ مانا ہوتا، فلاں فی مفکر، فلاں شاعر جو ہے دانشور، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں صوفی، فلاں لیڈر، فلاں باطل پرست، فلاں غلط فکر والے کے پیچھے نہ چلا ہوتا، رسول کا طریقہ، قرآن حدیث والا طریقہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول، رسول کے ساتھ میں نے راستہ بنایا ہوتا، اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، فلاں رافضی کے ایجنٹ کو، یہودیوں کے ایجنٹ کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا ساتھ نہ پکڑا ہوتا۔
یہ قیامت کے دن مجرم کہے گا کہ اس نے قرآن حدیث کے آ جانے کے بعد مجھ کو اس سے ہٹا دیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن حدیث کے آنے کے بعد مجھ کو ہٹا دیا۔ اب سوچئے کہ اس دن جو جملہ، جو کون لوگ افسوس کریں گے؟ جو دنیا میں قرآن حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج آپ قرآن حدیث کے راستے پر اگر ہیں تو ان کے بہکاوے میں آ کر ان کے ڈر سے یہ راستہ بالکل نہ چھوڑیں۔ ہاں، اس دن وہ افسوس کریں گے۔ یہاں ہمارا امتحان ہوگا۔ ہم نے کہا ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، صحابہ اور انبیاء کا امتحان ہوا تو ہم تو بہت کمتر ہیں نا، ان کا امتحان تو بڑا ہوا۔ حضرت ابراہیم کو بولا گیا بیٹے کی گردن پر چھری چلا، ہم کو نہیں بولا اللہ نے، جانور کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بول رہا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کو معلوم ہے کس درجے کا ہے، اسی درجے کا امتحان ہم سے لے رہا ہے۔ یہ میدان محشر کی بات ہے۔ میدان محشر سے آگے جنت اور جہنم۔ جنت ایسا باغ، ایسا انعام اللہ کا کہ جس میں وہ انعامات اور نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں۔ ہم اور آپ سنتے ہیں لیکن تصور کیجئے، یہ سن کر بھول جانے والی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرح یقین کرنے کی بات ہے۔ آج دنیا میں ایک انسان خوابوں کے پول اور محل تعمیر کرتا ہے، میرا ایسا گھر ہو، گاڑی ہو، فلاں چیز ہو، یہ مل جائے تو ایسا کر لوں، اتنی زمین ہو تو یہ بنا لوں، یہ کتنا بھی مل جائے یہ ختم ہو جانا ہے۔ یہی چیز آپ اس میں کنورٹ کر دیں کہ دنیا بنانے کی بجائے، دنیا کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کمانا نہیں ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن یہی خواہش آپ آخرت کے ساتھ جوڑ دیں کہ دنیا بنے نہ بنے، آخرت بنے، آخرت نہ بگڑے، جنت تعمیر ہو، اس کی نعمتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کمان کی جگہ جنت میں جو ہوگی، بخاری کی روایت ہے، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں سب سے بہتر ہے۔ ایک کمان کی جگہ سوچئے کیا نعمت ہے، دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری۔ ایک عورت جو جنت کی ہوگی، اس کی جو دوپٹہ رکھنے کی لکڑی سر پہ ہوتی ہے نا، جیسے کشمیری پہاڑی عورتیں رکھتی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو دوپٹے کی لکڑی ہے ایک جنتی عورت کی، وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی چیزوں سے بہتر ہے۔ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، بہت لمبی روایت ہے، مسلم شریف میں پڑھیے، آخر میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے، یہ دنیا جیسی 4 دنیایں دے دے گا، اس کے 4 پٹ۔ تمنا کر، وہ تمنا کرے گا، اللہ یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے۔ کہا کر لیا، کہا جو تو نے تمنا کیا اس کے جیسا اور، اچھا اور اس کے جیسا، اچھا اور اس کے جیسا، 4 مرتبہ کہے گا، جتنی تمنا کرے گا اس کا 4 پٹ دے گا۔ جنت میں جائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اعطیت ما لم یعط احد من العالمین، کہ مجھے رب کی طرف سے وہ نعمتیں دی گئی ہے جو دنیا میں کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ یہ جنت ہے اللہ کی۔ سب سے ہلکا جنتی کہے گا کہ مجھے وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا جنت میں۔ وہ نعمت اگر چاہیے تو اس کی قیمت چکانے کے لیے ہم کو اس دنیا میں قربانی دینا پڑے گی۔ قرآن حدیث کا مسلک اگر ہم نے قبول کیا ہے تو فلاں ناراض ہوتا ہے، ہونے دیجئے، فلاں تکلیف آ رہی ہے، آنے دیجئے۔ جنت چاہیے تو کچھ دکھ اٹھانے پڑیں گے، کچھ تکلیفیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ انبیاء اور سابقین علماء اس سے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے گھٹنا ٹیک دیا، توحید کو چھوڑ کے شرک اور سنت کو چھوڑ کے بدعت والا راستہ اختیار کر لیا، اور اس کی پرواہ نہ کر کے کہ قرآن حدیث والا نہیں ہے، کوئی گلیمر والا آیا، کوٹ پینٹ والا آیا، علماء کو گالی دینے والا رافضی کا ایجنٹ آیا، کوئی انجینئر آیا، اور ہم اس سے متاثر ہو کے، اس کی بکواس سے متاثر ہو کے جہالت علماء کا ساتھ چھوڑ کے ان کو پکڑ لیا، تو کیا بنے گا؟ یہاں آپ تھوڑا سا فیشن والا دین ڈھونڈ رہے ہو، ہر چیز میں نیا گلیمر، نئی چیزیں ہیں، تو اب دین میں بھی ہم مولویوں والا دین کیوں مانیں؟ کچھ نیا ٹی وی چینل والا اور نئے نمبر والا، ذرا پھکڑ بازی والا دین چاہیے۔ دین میں نیا پن مت ڈھونڈیے، نوجوانوں کو بتائیے۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے جو دین اختیار کیا، قیامت تک وہی دین رہے گا۔ فیشن والا یہاں نہیں چلے گا معاملہ، یہاں نیا ماڈل نہیں ہے۔ ہاں، نئی تشریح نئے حالات کے تحت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پرانی اور وہی رہے گی، بدلے گی نہیں۔ خیر، اگر آدمی گمراہ رہا، دنیا کا عذاب میں نے بتایا، برزخ کا عذاب کا نقشہ کھینچا، آخرت کا عذاب کتنا بھیانک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ نارکم ہذہ جزء من 69 شعبۃ من النار، کہ دنیا میں جو تمہاری آگ ہے نا،
وہ جہنم کی آگ کا کہ 69 گناہ میں سے جو حصہ ہے اس کا ایک حصہ ہے، یعنی ٹوٹل 70 ہے تو ایک یہ ہے، 69 وہ ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ نے کہا کہ جلانے کے لیے تو یہی کافی تھی، کہا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 69 گنا زیادہ شدید بنایا ہے، اس آگ کو ڈامر سے زیادہ کالی ہے۔ وہاں اگر کوئی ڈالا گیا، اللہ ہمیں بچائے، تو جلتے جلتے جلنے کی عادت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی چمڑیاں کھالے جھلس جائے گی تو ہم نئی چمڑیاں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ قرآن نے کہا کہ ان کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار، سورہ حج کی آیت میں ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا کپڑا سلا جائے گا، وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سر پر انتہائی کھولتا پانی بہایا جائے گا، يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ الْجُلُودُ، وہ جو پانی گرما کھولتا ہوا ڈالا جائے گا نا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور چمڑیاں گل کر کٹ کر گریں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب بھی کسی غم تکلیف سے نکلنے کی کوشش کریں گے اعیدوا فیہا، تو اس ہتھوڑے سے مار کر واپس کر دیے جائیں گے۔ ہاں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سورہ نبا میں اللہ نے کہا گھٹے گا نہیں عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب میں ہی زیادتی کریں گے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنے کے لیے میری نظر میں قرآن کی اس آیت سے زیادہ کوئی معنی نہیں دیتی کہ قیامت کے جہنم میں جہنمی کو جلتے جلتے اللہ کہے گا کہ عذاب بڑھتا جائے گا، گھٹے گا نہیں، بڑھتا جائے گا۔ زقوم، زری، کانٹے دار جھاڑیاں، کھولتا پانی، غسلین، وہاں کے جو مجرمین ہیں ان کے بدن سے نکلا ہوا انتہائی بدبودار مادہ، پیپ اور مواد کا کھولتا پانی تانبے کی طرح، ہاں ایسے کھانے ملیں گے۔ موت ہر طرف سے آئے گی، قرآن کہتا ہے وَمَا يَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کو کھولتا ہوا گرم پانی، پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، زبردستی گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے سیراب کرے۔ ہاں وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت اس کے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّت، لیکن وہ مرے گا نہیں، روم روم سے آئے گی موت، مرے گا نہیں۔ سب سے آخری جنتی کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ایسے ہی بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا شخص جو جہنم میں ہوگا، ہاں ابو طالب کو ہوگا کافروں میں، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہون الناس عذابا یوم القیامہ، کہ سب سے ہلکے عذاب والا قیامت کے دن وہ ہوگا کہ یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، اس کے پیروں کے تلووں کے نیچے، دونوں پیروں کے نیچے آگ کے دو انگارے، دو جوتیاں رکھی جائے گی، یغلی بہما دماغہ، جس سے اس کا دماغ کی ہڈیاں کھولے گی۔ ہاں یرا انہ اشد الناس عذابا، اس کو ایسا لگے گا کہ وہ سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہے، وہو اہونہم عذابا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ میں اور زیادہ بیان کر سکتا ہوں لیکن میرا مقصد صرف نقشہ کھینچنا ہے۔ جو بات آگے میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے دماغ کو، ذہن کو تیار کیجئے کہ یہ کتنا بھیانک عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب، برزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہے، قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں، یہ عذاب ہے، تو ایک مسلمان بندہ جو اس پر یقین رکھے گا اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ زندگی میں کیا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچائے، اس عذاب سے بچائے، اللہ کی پکڑ سے بچائے۔ اگر ہم کو اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے محبت ہے تو سب سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ کمائے وہ کھائے، زمین جائیداد پراپرٹی بنے، یہ 2 نمبر کی اور بہت بات کی بات ہے، نہ بنے چل جائے گا، لیکن جہنم کا ایندھن نہ بنے، ہم یہ چاہیں گے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ جب پختہ یقین ہو گیا تو آدمی کے، ایک مومن بندے کے دماغ میں یہی مقصد ہوگا کہ ہر اس کام سے میں بچوں جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ ان کاموں کو، ایمان کو، عقیدے کو اختیار کروں
جو جہنم سے بچا کر اللہ کی خوشنودی اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ہر مومن چاہے گا. اب اگر جنت کے راستے پر چلنے کے راستے میں بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے, کوئی بادشاہ گردن اڑائے, کوئی کھولتے تیل میں ڈالے, کوئی جو ہے جانوروں سے چیروا دے, کوئی ہمارے بدن میں کیلے ٹھوکوا دے, کوئی زمین میں زندہ گاڑ دے, کوئی جلا دے, بندہ گوارا کرے گا کہ یہ سب چلے گا, اللہ کا عذاب نہیں چلے گا, آخرت کا جہاں موت نہیں آئے گی. اب اس کو آپ فٹ کیجئے کہ یہی امتحان, پہلی بات میں نے کہی تھی کہ اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا. امتحان کیا ہے وہ بتایا, امتحان کا نتیجہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. اب اس تناظر میں ہم کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ اس امتحان میں نتیجے کو سامنے رکھ کر ہمیں دنیا میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ عقیدہ, وہ دین, وہ دھرم, وہ منہج کون سا ہے جو ہم کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جس سے ہٹ جانے سے جہنم کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ہر طرح سے سمجھایا, پوری امت کو لکیر کھینچی, کہا یہ جنت کا سیدھا راستہ ہے جو میں نے بتایا قرآن حدیث کا, اور اس کے دائیں بائیں جو راستے ہیں سب اس راستے سے ہٹاتے ہیں. اب جب جنت کے سیدھے راستے سے آپ ہٹیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جنت کے راستے سے ہٹ کے جنت میں جائیں گے؟ یہ جو بولتے ہیں سارے دھرم سچے, سارے مسلک اچھے, الگ الگ راستے ہیں, منزل ایک ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. یہ جو نئے نئے مسلک ہیں, ہمارے نوجوان جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں, وہ اس بات کی سیریسنس کو سمجھیں. اگر آپ اللہ کے عذاب اور جو میں نے تفصیل بیان کی کہ کس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا, یہ مذاق نہیں ہے. زمین آسمان چاند سورج آپ لائٹلی لیتے ہو, کسی نے کچھ دعویٰ کر دیا آپ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, رسول بھیجا, ان کی اللہ کے رسول نے تربیت دی اپنے صحابہ کرام کو, پھر ان کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. محدثین, مفسرین, فقہا, ان سب لوگوں نے محنت کر کے اپنی زندگیاں کھپا کر دین کی حفاظت کی. تو کیا یہ مذاق ہے؟ اس کو چھوڑ کر آج ایک آدمی پیدا ہو کوئی مفکر کے نام پہ علماء کی ساری کاوشوں کو رد کر دے ہوئے اور یہ کہے کہ دین یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگے. یہ نوجوانوں نے کھلواڑ سمجھا ہے اس دین کو, اور سمجھانے پہ سمجھتے نہیں ہیں تو کس کا نقصان کر رہے ہیں. ہمارے یہ نوجوان, بہت ہمدردی سے کہہ رہا ہوں, سمجھیں کہ ہمارا انجام یا تو جنت ہے یا جہنم ہے, اور جنت چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے. تو اس کو بہت سیریس ہو کے, بہادری اور صبر کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کا نازل شدہ دین جو ہے تلاش کرنا ہے. اور جب وہ مل جائے تو دنیا کا کوئی مفکر کوئی کچھ بھی کہے, ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, ٹی وی چینل پہ آئے, تھری کے اس میں ہو, روز جو ہے اس کی شہرت اور اس کا نام لیا جائے, کوئی پرواہ نہیں. ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جو رب نے بتایا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتنی صاف بات میں کہہ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے یہ جو میں نے بتایا کہ جب ہم انجام کو سمجھیں گے, اللہ کو پہچانیں گے, اس کی عظمت کو جانیں گے کہ اس نے ہم کو بنایا, کائنات کو بنایا, بے مقصد نہیں بنایا. مقصد ہے, امتحان ہے. امتحان کے بعد وہ اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا بدلہ دینے والا ہے. یہی مقصد ہے رب العالمین کا. مذاق کے لیے ہم کو اور کائنات کو نہیں بنایا ہے. اب جب بندہ یہ مقصد سمجھے گا تو اپنی زندگی میں سیریس ہوگا, سنجیدہ ہوگا, اور ایمانداری کے ساتھ, خلوص کے ساتھ وہ یہ کوشش کرے گا کہ مجھ کو صحیح راستہ, صحیح دین ملے. اور جب اسے وہ صحیح دین, صحیح راستہ مل جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی. انبیاء کرام کی پوری تعلیمات, نماز سے پہلے میں نے کچھ 10 منٹ بات کی تھی, حضرت ابراہیم وغیرہ کی مثال دی تھی. اکیلے ابراہیم علیہ السلام, اکیلے نوح علیہ السلام پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں. معمولی بات ہے کیا؟ آج ہم اکیلے کھڑے ہوں گے؟ ایک بستی میں, اس ضلع میں ہماری تعداد کم ہے تو ہم اپنے آپ کو قابل رحم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہیں, کمزور ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, پورے علاقے بلکہ پوری اس وقت کی پوری بستی میں ایک اکیلا انسان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ کچھ نہ کچھ تمہارا بنا سکتے ہیں, نہ بگاڑ سکتے ہیں, نہ تمہاری سنتے ہیں, نہ یہ کرتے ہیں. وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے, نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام, فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام, قوم کے سامنے دوسرے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو کر رد کر رہے ہیں ان کے باپ دادا کے دین کا. جگر گردے کا کام ہے یہ. ہم اپنے دین پر, صحیح دین پر چلنے کے لیے ڈر رہے ہیں. وہ قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تم جو دین مان رہے ہو غلط ہے. میں رب سے ڈرتا ہوں جس نے کائنات کو, مجھ کو, سب چیزوں کو پیدا کیا. ساری قوم مخالف, وہ ڈٹے ہوئے ہیں استقامت کے ساتھ. ہمارے لیے درس اور سبق ہے. درس ہے اس بات کا کہ آپ اپنی تعداد کو کم سمجھ کر حوصلہ نہ ہاریں,
اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اللہ کی پوری کائنات آپ کی ہے. پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے, فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. اور جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے تو کسی نمرود کی آگ کسی ابراہیم کو جلا نہیں پاتی. ہاں, کسی فرعون کا لشکر موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو جو ظاہری طور سے ٹوٹے پھوٹے نظر آ رہے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. مکہ کی کتنی بھی طاقت ہو جائے, پورے شہر کی طاقت مل کر بھی سید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت مار نہیں سکے, ہجرت کے پورے سفر میں پکڑ نہیں سکے. 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا دونوں پر, ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول پر. کیوں؟ اللہ بچاتا ہے. تو ہم جب اللہ کے دین کو اختیار کریں گے, دین کی مخالفت کرنے میں دنیا کا عذاب, برزخ کا عذاب, آخرت کا عذاب, دین کی موافقت کرنے میں اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس علاقے کے لوگ توحید سے محروم ہیں, شرک میں مبتلا ہیں, سنتوں کے دین سے محروم ہیں, وہ ناواقف ہیں, جاہل ہیں, جانتے نہیں ہیں, اس لیے غلطی کر رہے ہیں. آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں, ہمارے کچھ بھائی یہاں نو مسلم ہیں, کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے قبر پرستی کی اور آج توبہ کر لی. یہ وہاں سے آئے, کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کو پہلے وہی صحیح لگتا تھا ماں باپ کے دین کے مطابق, ماحول کے مطابق, لیکن جب علم آیا, تحقیق کی اور حق سامنے آیا, اللہ کی توفیق ملی تو حق کو قبول کیا, کلمہ پڑھا, شرک سے توبہ کی, بدعت کا سے توبہ کی اور حق کو قبول کیا. اس کا مطلب ہم پہلے جاہل تھے, ادھر آئے. ایسے ہی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ناواقف ہیں, اس ماحول کے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, اللہ نے آپ کو اور ہم کو, اس بستی کے لوگوں کو, اس پورے ضلع میں چنا ہے. آسنسول اور اس علاقے کے لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو چنا ہے. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے جو وہ لوگ جو توحید سے ناواقف ہیں, سنت کے سبق سے ناآشنا ہیں, تکفیری اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے گروہوں سے متاثر ہو رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہت ہی حکمت کے ساتھ ان کو اللہ کے راستے کی طرف لائیں. اپنی طاقت اور علم کے مطابق ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. اپنے رب کے راستے کی طرف, اپنے امام نہیں, اپنے پیر نہیں, اپنے مفکر نہیں, فلاں بزرگ اور فلاں پیر نہیں, رب کے راستے کی طرف بلائیے. کیسے بلانا ہے؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی. سب سے بڑی دانائی قرآن اور حدیث ہے. اب حکمت اخلاق کی بھی حکمت ہوتی ہے, علم کی حکمت ہوتی ہے, علم اور دلیل کی حکمت, زبان اور بیان کی حکمت, موقع اور محل کی حکمت. ان میں سے ایک ایک کی بات تشریح کریں, یہاں علماء کرام بھی ہیں, تو ایک ایک چیز پر اچھی لمبی اور چوڑی تقریر کی جا سکتی ہے. اخلاق کی حکمت کہ آپ اخلاق سے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کریں, کہاں کس موقع پر آپ کو کیسی بات کرنی ہے, غصہ نہیں, نرمی سے بات کرنی ہے, کہاں غصہ ہونا ہے, یہ حکمت ہے. زبانی حکمت, دلیل کے کہ کون سی دلیل کس وقت پیش کرنی ہے, یہ دلیل اور علم کی حکمت ہے. ایسے مختلف حکمتیں ہیں. اس میں سب سے اہم ہے علم کی. بغیر علم کے دعوت نہیں ہوتی. یہاں میں اس بستی میں شاید آگے بھول جاؤں, یہ کہنا چاہوں گا مشورہ, بلکہ بہت سختی سے, اگر آپ بحیثیت مہمان مجھے عزت دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کی یہ عزت اس وقت میرے لیے بہت ہی, واقعی میرے دل کی گہرائیوں سے بہت ہی فخر کے لائق ہو جائے گی کہ آپ نے میرا مان رکھا. اگر میری یہ بات مان لے جو میں کہنے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ اپنے شہر بستی کے مرد, خواتین اور بچوں کے لیے جیسے ممکن ہو سکے دینی تعلیم بطور خاص عقیدہ اور منہج کو سکھانے کا انتظام کیا جائے. کریں گے انشاءاللہ؟ پکا ارادہ؟ انشاءاللہ اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. بس میں سمجھتا ہوں اللہ نے میرا آنا قبول کر لیا. آپ یہاں شیخ کیا اس میں گرامی بتایا تھا, محمد عرفان صاحب یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں. میں نے ان سے بات کی, تیار ہیں شیخ. کسی بستی میں عالم ربانی کا, قرآن حدیث کے عالم کا ہونا بہت ضروری ہے. علماء کے بغیر ہمارا سماج بے مطلب ہے. اسی لیے بعض سلف کے علماء نے کہا کہ جس بستی میں عالم نہیں رہتا اس بستی میں رہنا جائز نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرتے ہیں, علماء آپ کی روح کا علاج کرتے ہیں, عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں. تو جسم کے علاج کرنے والے ڈاکٹر کی بستی میں اگر ضرورت ہے نا, تو روح کا علاج کرنے والے, رہنمائی کرنے والے علماء کی ضرورت ہے. قرآن میں, حدیث میں بتایا گیا ہے کہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا ہے, اور علم کے اٹھنے سے فتنے آتے ہیں, جہالت عام ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں جو ہے نا, یہ اسی لیے علماء کو جو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ یہودیوں نے ان کو سکھایا ہے کہ آپ اگر اپنا جادو چلانا چاہتے ہیں تو علماء کو بے اثر کرو, غیر علماء کو پروموٹ کرو, ان کو بڑھاؤ,
ان سے فتویٰ پوچھا جائے. ہاں رافضیوں کے ایجنٹ اور یہ سب سے پہلا نشانہ علماء کو بناتے ہیں. آپ علماء سے دور ہو گئے تو علم سے. علماء کی شخصیت نہیں، میری شخصیت ان کی شخصیت سے نہیں کہہ رہے ہیں. عالم ہے اس لیے، مطلب ان کی شخصیت کی عزت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عالم ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے آسمان میں ستارے ہیں نا، ویسے دنیا میں علماء ہیں. ستاروں کو دیکھ کر راستے اور رخ کا پتہ چلتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے. ایسے علماء کے ذریعے سے دین کی رہنمائی ملتی ہے. میں نے ابھی کلکتہ میں تقریر کی ہے، اس میں دلیلیں دی ہیں خطبہ جمعہ میں اور دوسری تقریر میں کہ علماء کا کیا مقام ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ہاں فی الحال میں اسے چھیڑوں تو بہت وقت ہوگا. ہمارے کچھ بھائیوں کو سفر کرنا ہے. ہاں تقریر کے بعد ہم گفتگو بھی کریں گے، چلے جانے کے کچھ لوگ چلے جائیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء کی بہت اہمیت ہے، ان کا مقام سمجھیے. اور ہمارے عقیدے کو ہم کو شکار کرنے والے نوجوانوں کو شکار بنانے والے لوگ جو ہے، وہ نوجوانوں کو شکار بنانے سے پہلے علماء کی عزت کو ان کے دل سے نکالتے ہیں. آپ اور ہم اصلاح چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے اس گھر بار میں معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا انتظام یہ ہونا چاہیے کہ صحیح علم دین کو سیکھنے سکھانے کا ماحول بنایا جائے. علماء سے تعلق مضبوط کیا جائے، مسجد سے تعلق مضبوط کیا جائے. یہ دو جملہ دو تقریر ہے. اپنے بچوں کو مسجد لاؤ. اللہ کے رسول نے کہا 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے لاؤ، 10 سال کے ہو جائے تو نہ آنے پہ مارو. نماز فرض نہیں ہوتی مگر لاؤ. کیوں؟ یہاں لانے سے ان کی تربیت ہوگی، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ سنیں گے، دیکھیں گے، قرآن سنیں گے. جہری نمازوں میں امام کی قرأت سنیں گے تو ان کا فرض ہونے تک ان کو اچھی خاصی قرآن کی صورتیں اور یاد ہو جائے گی، پڑھنے کا کچھ طریقہ آ جائے گا. واعظ و نصیحت سنیں گے. مسجد تربیت گاہ ہے، مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے. اس کے بہت فائدے ہیں. سب سے بنیادی فائدہ کہ یہاں اللہ کی عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے لیے پیدا کیا گیا. اسی کو سجدہ کرو، اسی کو رکوع کرو. دوسرے یہ کہ امام کے ساتھ امام کی پیروی کرنی ہے. مطلب آپ مسلمان سماج میں رہتے ہو تو سسٹم کے ساتھ رہنا ہے، امیر اور بڑے کی بات کو ماننا ہے. بات پھیل گئی. یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شیخ سے بات کی ہے. ہاں اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا جو ہے انتظام کریں. جو ہو سکے ان کو دینا وہ کم ہے. ان کا 15 دن، مہینہ، 10 دن جیسا ممکن ہو ان کو اور آپ کو آسان پڑے. ایک دن مقرر کیجئے کہ آپ تشریف لائیں اور عقیدے کی فلاں کتاب، ایک کسی معتبر کتاب کا درس شروع کریں. عقیدے سے شروع کریں. انبیاء کرام کی دعوت عقیدے سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ سے، اس کے معنی سے. عقیدہ اور منہج یہ آپ نے اگر اپنے بیٹوں میں، اگلی نسل میں مضبوط کر دیا تو دنیا کا کوئی فرعون نمرود ان کو ہلا نہیں پائے گا. آج یہود نصارہ نصاب تعلیم میں ایسی چیزیں، ہماری اسکول کی کتابوں میں، کالج میں ایسی چیزیں داخل کر رہے ہیں جس سے مسلمان کفر اور ارتداد کی طرف جائیں، ہماری بچیاں جائیں، اور ہو رہے ہیں مرتد، ہو رہے ہیں علماء اور قرآن حدیث کے خلاف. سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ہاں تو آپ عقیدہ پڑھائیں گے تو یہ مسجد کے مدرسوں کو معمولی مت سمجھیے. یہ آپ کے بچوں کے دین کی حفاظت کا قلعہ ہے. آپ نے صحیح عقیدے کی بنیاد اگر رکھ دی تو اسے کوئی انشاءاللہ ہلا نہیں پائے گا، الا ان یشاء اللہ. کوئی بدبخت ہو، محروم ہو تو الگ بات ہے. تو عقیدے کا درس ان سے لیجیے، علماء سے. یہ مسجد میں بڑوں کا بھی اہتمام ہو، خواتین کے لیے بھی ہو. بچوں کا اہتمام ہو، بچوں کی تعلیم کا اس سے زیادہ نظم کیجیے. شروع میں قرآن کا پڑھانا، سیکھنا، تجوید پڑھنا. ہر مسلمان بچے اور بچی کو قرآن کا سے شروعات کرنا تعلیم ضروری ہے. یہ آپ کمپلشن سمجھیے، کیونکہ قرآن کچھ پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، کچھ معنی اور مفہوم بھی دماغ میں بٹھا دیجیے. تو یہ اپنی مسجد کو اس کا مرکز بنا کے یہ تعلیم دیجیے، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل. دوسری چیز، یہ تو یہاں کا انتظام ہوا. میں یہ چاہتا ہوں، میں نے مجلس میں، پہلی مجلس میں رائے دی تھی اور آپ سے یہاں بھی عہد چاہوں گا کہ یہ بستی ہو، آسنسول ہو، یا دوسرا جو میں نام میں غلطی کر رہا ہوں، واڑا پاڑا جو ہے، ہاں تو اس بستی میں ان تینوں جگہوں پر یہ طے کرو کہ ہم کو اپنے یہاں کے کچھ بچوں کو حافظ اور عالم بنانا ہے. کمپلشن. غریب آدمی ہے، بچہ اچھا ہے تو وہاں کی جماعت ذمہ داری لے، ہم سب مل کے اس کی فیس بھریں گے، خرچہ اٹھائیں گے. آپ نہیں کر سکتے تو ہم جیسے لوگوں سے کہیے ہم کوشش کریں گے. میں بہت دور ہوں لیکن انشاءاللہ اس معاملے میں جو مجھ سے ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ آپ اپنے شہر سے آج سے طے کریں.
آج آپ کا بچہ اس سال سے پڑھنے جائے گا تو اگلے 8-10 سال کے بعد آپ کو اپنے شہر اور اپنی بستی اور اپنے گھر کا عالم اور حافظ ملے گا، اور ملنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ منظور؟ انشاءاللہ عمل ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں، مسجد سے علماء سے ربط، اپنی بستی سے عالم بنائے جائیں، عقیدے اور منہج کا درس سکھایا جائے۔ جب تک علماء نہیں ملتے یا آپ کو فرصت مل رہی ہے، شیخ 15 دن پہ آ رہے ہیں، ہفتے میں آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس فرصت ہے، تو ہمارے کچھ علماء کی ویڈیو اور ویب سائٹس پر ایسے دروس ہیں قرآن حدیث کے، وہ سنیں۔ لیکن صرف سننا، صرف کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، بغیر عالم کے یہ اچھی طرح دھیان رکھیں، ورنہ خارجی لوگ قرآن سب سے زیادہ پڑھتے تھے پھر بھی گمراہ ہو گئے بغیر عالم کے۔ تو عالم بھی ضروری ہے۔ تو شیخ جب آئیں، آپ کچھ درس پڑھیں، کچھ کتاب پڑھیں، تو ان سے پوچھیے کہ میں نے یہ پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کو تشریح کریں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ تو یہ ایک چیز کہ جب یہ عقیدہ اور یہ منہج ہم صحیح سیکھ لیں گے اور مقصد سمجھ لیں گے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اس مقصد سے ہٹنے کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ اگر ہمارے دل و دماغ میں ہم نے بٹھا لیا، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا، تو دنیا کی کوئی تکفیری یا الحاد اور بے دینی کی جو ہکڑ اور بگولے چل رہے ہیں وہ ان کو متاثر نہیں کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات یہ کہ جب ہم اس راستے پر چلیں گے یا چلتے ہیں، ابھی میں نے جو آیت پیش کی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ، اور ضرورت پڑے تو احسن طریقے سے لڑائی کر کے، جدال کر کے۔ اس کی کئی تشریح علماء نے کی۔ ایک عام آدمی ہے، آپ اس کو دعوت دیں، حکمت سے دلیل دیں، مان لے گا۔ اس کا دماغ نہیں قبول کر رہا ہے تو واعظ و نصیحت کرے، جنت جہنم بتائے، اس کا دل کو جھنجھوڑ دے میں مان لے گا۔ انکار کر رہا ہے تو اب اس سے دلیل دے کر، احسن طریقے سے اس سے دلیل دے کر مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، احسن طریقے سے، جھگڑا لڑائی نہیں۔ یہ 3 اسٹیپ کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طریقہ شریعت نے بتایا، میں اور مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ جب آپ کریں گے یا کرنا ہوگا تو مخالفت ہوگی۔ جب آپ اللہ کے دین کو پھیلانا چاہیں گے، نیکی اور جنت کا راستہ بتانا چاہیں گے، تو شیطان تو مخالفت کرے گا نا۔ اچھی طرف، اچھے کام کے لیے جب آپ محنت کریں گے تو برے لوگ، شیطان لوگ اپنا زور لگائے گا کہ یہ ناکام ہو جائے، مخالفت ہوگی، امتحان ہوگا، پریشانی آئے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی نبی یا کوئی پیغمبر یا کسی نے نیکی کی دعوت دی ہو اور لوگوں نے پہلے ہی مرحلے میں ان کو سر پہ بٹھا لیا ہو کہ آئیے آپ کو پھولوں کی سیج بچھاتے ہیں۔ یہ کانٹوں کا تاج ہے، کانٹوں پر چلنا ہے، مشکلات آئے گی، اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ اشارہ کیا تھا کہ یہ علاقہ، اس لیے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں کہ اس ہندوستان میں تحریک شہیدین کے نام سے جو تحریک مشہور ہے، اس کو تحریک وہابی اہل حدیث، انگریزوں نے اسی کو وہابیت کا نام دیا تھا، ولیم ہنٹر نے، اس کے نام سے جو مشہور ہے، وہ اتنا روشن اور تابناک اپنے اندر ماضی یا تاریخ رکھتی ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر ہم پڑھیں نا تو ہمارا حوصلہ جوان ہو جائے۔ مولانا علی میاں ندوی، حنفی المسلک، ان کے خاندان میں کہتے ہیں اہل حدیث تھے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی جیسے آدمی نے یہ کہا کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ماننے والے، ان کے جو تحریک کے لوگ تھے، انہوں نے اس ہندوستان میں مسلمان اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور انگریزوں اور سکھوں کا مقابلہ کرنے میں جو کردار نبھایا ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہے جسے پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ موقع ہوتا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کروں، لیکن اب میرا حوصلہ نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو سفر کرنا ہے۔ کسی موقع سے تحریک اہل حدیث کی تفصیلات، یہاں پٹنہ کا، عظیم آباد کا میں نے ذکر کیا تھا، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، عبداللہ غازی ان کے بیٹے، پھر مولانا یحییٰ علی ان کے اگلے نسل کے، ایک نام بھول رہا ہوں، مولانا جن کو کالا پانی بھیجا گیا تھا اور عید کے دن ان کے گھر کو جو ہے انگریزوں نے قر کیا تھا، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو باہر نکالا تھا، ان کو جزائر انڈومان بھیجا تھا، انہی خاندان کے تھے مولانا یحییٰ علی۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا ان کی قربانیاں 4x4 کے کمرے میں قید رکھا تھا امبالہ کیس کے نتیجے میں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھولتے، ایک برتن میں چاول ملا، کنکر ملا ہوا چاول ڈالتے، یہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کم سے کم نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، وضو کرنے کی نہیں دی گئی، اسی میں پڑھو، اسی میں رہو۔
پیشاب پخانے کے لیے ایک برتن دے دیتے، 24 گھنٹے میں اسے نکالتے، کھانے کے لیے وہی 4x4 کا کمرہ۔ مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا سنائی گئی، وہ خوش ہو گئے۔ جج نے دیکھا کہ یہ خوش ہو رہا ہے، پوچھا پتہ لگاؤ کیوں خوش ہوئے؟ کہا کہ ہم شہادت پانے والے ہیں۔ کہا جس سے یہ خوش ہوتے وہ سزا مت دو۔ پھانسی کی سزا کینسل اور کالے پانی کی سزا دی گئی۔ زنجیر میں پہنا کر امبالہ سے ملتان لے جایا گیا، ملتان لاہور کہاں، اور وہاں کشتی سے بٹھا کر پھر جزائر انڈمان پہنچایا گیا۔ یہ میں بہت ہلکے انداز میں بتا رہا ہوں۔ اس پورے پیریڈ میں ایسی تکلیف تھی کہ جو غیر مسلم قیدی اور وہ جیل کے جیلر اور وہ تھے نگراں، ان کو رونا آ جاتا تھا۔ جیل کا نگراں کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں مولانا یحییٰ علی جیسا نیک انسان نہیں دیکھا۔ عظیم الشان قربانیاں، انگریزوں سے جنگیں لڑی، اور ایسی ویسی نہیں، کئی جگہ انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، سکھوں سے لڑی، مسلمانوں کے دفاع میں جو سکھ مسلمانوں کی مسجدیں چھین رہے تھے، ظلم کر رہے تھے عورتوں پر، پنجاب کے علاقے میں، وہاں لڑی۔ پھر اتنا ہی نہیں، دعوت و تبلیغ کا محاذ پہ کام کیا، کتابیں لکھی، رسموں کو مٹایا، بدعات کا رد کیا۔ علامہ شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان لکھی، جس سے 2 4 100 200 لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑوں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوئی۔ کروڑوں لوگ گالیاں ضرور دیتے ہیں اس کتاب کو اور اس شخص کو، لیکن اس سے اس ہندوستان میں بہت اصلاح ہوئی۔ بعض علماء نے، ہمارے بعض اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں قرآن و حدیث کے بعد جس کتاب نے عقیدے کی اصلاح کا سب سے بہترین کردار ادا کیا، اللہ نے جس کو ذریعہ بنایا، وہ تقویۃ الایمان ہے۔ جیسے دنیا میں محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید، جو بدنام ہوتے ہیں وہ اسی لیے بدنام ہوتے ہیں کہ ان کا کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب سے بہت سے لوگوں نے شرک سے توبہ کی، ایسے ہی تقویۃ الایمان سے۔ تو کتابیں لکھی، عقیدہ سدھارا، رسموں کو ختم کیا۔ شاہ اسماعیل، ہاں، جب ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے نکاح کو منحوس سمجھا جاتا تھا ہندوؤں کے اثر سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ختم کیا جائے، بیوہ کی بھی شادی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں آئے، اور ان کی رشتہ دار تھی، وہ پھوپھی یا کیا تھی، ان سے کہا کہ شادی کرو۔ کہا 60 سال کے کوئی حرج نہیں۔ 80 سال کے مولانا عبدالحی بڈانوی سے اپنی 60 سالہ پھوپھی یا جو بھی تھی ان سے ان کی شادی کروائی، تاکہ اپنے گھر سے شروع کرو کہ بیوہ کا نکاح ہونا چاہیے۔ رنڈیوں کے کوٹھے پہ گئے، آواز لگائی، وہاں کی جو ذمہ دار بوڑھی عورت تھی، بھیجا بھیک دے دو۔ کہا میں ایسے نہیں لیتا خیرات، پہلے صدا سناتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ گئے، کہا سناؤ صدا۔ کہا نہیں، یہاں جتنی بیویاں ہیں پہلے سب کو بلاؤ پھر سناؤں گا۔ ساری طوائفوں کو بلایا گیا۔ جب سب آ گئی، کہاں سب آ گئی، کہا اب میری صدا پہلے سنو۔ اور اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید نے تقریر شروع کی۔ آخرت اور جہنم کا تذکرہ شاہ اسماعیل شہید نے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں ایسا کیا کہ وہاں جتنی طوائفیں تھیں سب کے سب رونے لگی، آنسو بہنے لگے، اور سب نے کہا کہ مولانا آج سے ہم اس پیشے سے توبہ کرتی ہیں، ہم نیکی اور صالحیت کی، پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ کہا میں اسی کے لیے تو آیا تھا، یہی صدا سنانا چاہتا تھا۔ کوٹھوں پہ جا کے اصلاح کی۔ مولانا ولایت علی اور عنایت علی جو عظیم آباد کے تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی، جنگیں کی، سیپے سالاری سیکھی، چندے جمع کیے، گاؤں گاؤں گئے۔ اس میں جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں، مولانا ولایت علی، عنایت علی اور ان کے رفقا کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جیسے آپ کا یہ کیا نام بتائے، انارا، ہاں، یہاں ایک بستی دیکھی کہ یہاں مسلمان ہیں یا کچھ لوگ ہیں، تو یہاں آ گئے مولانا ولایت علی۔ اب یہاں کہا کہ میں رہوں گا، تو دیکھا کہ آپ کی شہر اور بستی میں کون زیادہ اثر والا آدمی ہے، اس سے دوستی کی، تعلق قائم کیا۔ اگر مسلمان ہے، مسجد ہے تو وہاں قیام کیا، پڑھ رہے ہیں، اس سے دوستی کر کے اس کو توحید بتایا، شرک بتایا، نماز کا طریقہ، دین کی بنیادی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اتباع سنت، دین کی جو بنیادی منہجی اور عقیدے کی باتیں ہیں وہ سکھاتے تھے۔ اور سکھانے کے بعد 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3.5 مہینہ جتنے میں سکھا سکیں رکتے تھے، سکھاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ اب تم کو صحیح دین سمجھ میں آ گیا اور تم نے مان بھی لیا ہے، اب ہم آئے تھے اسی کے لیے، آپ کو ہم نے سکھا دیا، اب آپ کا کام ہے کہ اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو سکھاؤ، ہم دوسرے گاؤں جا رہے ہیں۔ اس طرح گاؤں گاؤں جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اس کا سب سے زیادہ اثر اور مرکز یہی بہار اور بنگال میں رہا، آپ کی اس ریاست میں۔ اور یہاں آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے، ہندوستان کی وہ ریاست جس میں سب سے زیادہ اہل الحدیث، نام سے اہل الحدیث پائے جاتے ہیں، ہاں، وہ یہی ریاست ہے مغربی بنگال۔ آپ کا مرشد آباد ایک پورا ضلع ہے جہاں کا ہر شخص جو مسلمان ہے وہ اہل حدیث ہے۔
ہاں پاکڑ وغیرہ کا علاقہ، مرشد آباد کا جو شاید جھارکھنڈ میں بھی چلا گیا. ہاں جی وہ علاقہ، اس کے علاوہ بہار کے علاقے میں بڑی کثرت ہے. یہ مرکز رہا ہے اور یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اب آج کا حالات آپ کے علاقے میں آپ سے ہم سے قربانی مانگ رہے ہیں. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل محفوظ ہو، ہماری ان لوگوں نے قربانیاں دی، جان دے دی. یہ جو محنتیں کرتے تھے، انگریزوں کے خلاف ڈٹے تھے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ 1857 میں پورے ملک میں انگریز کے خلاف وہ جو ہے تحریک چلی، جس کو غدر کہتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ تحریک تھی. آج ہندوستان کی نصابی کتابوں میں، غیر مسلموں میں لوگ یہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تحریک آزادی وہاں سے شروع ہوئی، جبکہ اس سے 100 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی. اور پچھلے اس سے پہلے 40 سے 50 سال تک اس میدان میں صرف اور صرف اہل حدیث تھے، کوئی اور نہیں تھا. سید احمد کی زندگی تک کچھ احناف بھی تھے، وہ احناف جو دیوبندی نہیں تھے، حنفی تھے، جو اہل حدیث سے قریب تھے. آج کے دیوبندی بریلوی حضرات سے قریب ہیں عقیدے میں، فکر میں. ہاں، اور اس وقت اہل حدیث سے تھے. پھر 40-50 سال تک اہل حدیث، اور پھر 1857 میں ان کا سب سے بڑا یوگدان اور حصہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 1857 کی انگریزوں کے خلاف کی تحریک کے بعد جب انگریزی حکومت نے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، تو ولیم ہنٹر نے جو تیار کی تھی رپورٹ، اس میں کہا تھا کہ اس کے اصل ذمہ دار وہابی ہیں، اور ہماری انگریزوں کی سرکار کو اگر خطرہ ہے تو وہابیوں سے ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آن ریکارڈ ہے، گورنمنٹ ریکارڈ میں بھی ملے گی وہابیوں کی بات. اور اس کو غیر مسلم یا دوسرے لوگ یہ بیان کرنے کو کہ یہ جو وہابی لوگ تھے یہ ہندوستان میں مسلم حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. وہ اپنے طور سے ہندوؤں کو بھڑکانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں، لیکن اس وہابی تحریک میں ہندوستانیت، اسلامیت اور وہ ہندوستانیوں کے حقوق کی بحالی کا ایک جامع پروگرام تھا، جس میں مسلمانوں میں بنیادی طور سے توحید، اتباع سنت شامل تھی، تزکیہ نفس شامل تھا، جو دوسروں نے بھی قبول کیا. اس تحریک سے پہلے ہندوستان کے مدرسوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد حدیث کی کتابیں نہیں پڑھاتے تھے. حیات، منطق، فلسفہ خوب پڑھاتے تھے، درس نظامی کے نصاب تعلیم کو. اہل حدیثوں کی تحریک کے بعد ہندوستان میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جانے لگی. حنفی مدرسوں میں اگرچہ صرف دورے تک تھا، لیکن اہل حدیثوں کی کوشش سے پہلے وہ بھی نہیں تھا. سید سلیمان ندوی جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ اس تحریک اہل حدیث کا یہ فائدہ اور برکت رہی کہ مدارس اور مساجد کے در و دیوار سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سنائی دی جانے لگی. یہ میں اپنے الفاظ میں ان کا جملہ کہہ رہا ہوں. ایسی کتنی گواہیاں اور کتنے کارنامے ہیں. یہ جو آج مسجد میں بیٹھ کر میں آپ لوگوں سے اتنی بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی، ہاں، اس وقت حال یہ تھا کہ اگر کوئی درس قرآن دینے کی کوشش کرتا تو اس کو لوگ مارتے تھے. شاہ اسماعیل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل کے دادا، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا. جب قرآن کا ترجمہ کیا تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. ارے یہ آدمی قرآن سمجھنے کی بات کرتا ہے، سوچیے کتنی جہالت تھی. قرآن کا ترجمہ کرنے پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. ایسی جہالت اور ایسا ماحول تھا. آج قرآن پڑھایا جا رہا ہے. یہ کوئی مانے یا نہ مانے ہندوستان میں اہل حدیثوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے اپنی قربانیاں دیں. پھر ولیم ہنٹر نے جب یہ رپورٹ پیش کی کہ ہماری حکومت کو خطرہ وہابیوں سے ہے، تو وہابیوں کی پکڑ دھکڑ پورے ملک میں شروع ہو گئی. ان کو سزا دی جانے لگی، پھانسی، کالا پانی، جائیداد کو ضبط کرنا، قرقی، ہاں، ان کو تکلیف دینا، جزائر انڈومان بھیجنا. ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد ہندوستان میں 5 لاکھ وہابیوں کو، 5 لاکھ اہل حدیثوں کو قتل کیا گیا. 5 لاکھ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہاں کم ہو گئے، وہاں کم ہو گئے، پھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش الگ ہوا تو اہل حدیث بڑھ گئے. اس لیے ہندوستان میں اہل حدیثوں کا اثر کم دکھ رہا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے کچھ جماعتیں جو ہیں، جماعت اسلامی فلاں فلاں، یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں. کچھ اہل حدیث بھی بولتے ہیں ان کے پاس کیا ہے. پچھلے کچھ سالوں میں بہت پروپیگنڈا کیا کہ یہ کام نہیں کرتے، ان کے پاس تنظیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہاں ہوا، لیکن کیوں ہوا؟ اس سے پہلے، آزادی سے پہلے ہر میدان میں سر فہرست اہل حدیث تھے. آریہ سماجی ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، اگر اسلام کے خلاف کوئی چیلنج کرتا، قادیانی ہو، منکرین حدیث ہو، شیعہ ہوں، سب سے آگے اہل حدیث. مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد جونا گڑھی، مولانا عبدالجلیل سامرودی، مولانا غزنوی خاندان کے علماء، سب سے آگے اہل حدیث.
جمعیت العلماء بنانے میں سب سے مین کردار اہل حدیث کا، نہضت العلماء کے بنانے میں اہل حدیث کا حصہ داری، ہر جگہ اہل حدیث موجود تھے، لیکن انہیں توڑا گیا۔ 1857 کے بعد 5 لاکھ صرف بنگال میں، صرف بنگال میں ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے 1 لاکھ اہل حدیثوں کو قتل کیا گیا، صرف بنگال میں۔ یہاں کی قربانی دیکھیے، آن ریکارڈ ہے یہ، 1 لاکھ اہل حدیث یہاں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے انگریزوں کے ذریعے سے، ہاں، اور پھر وہ ہاتھی سے کچلوانا، مدرسہ توڑوانا، جائیداد کو جلا دینا، بلڈوزر چلا دینا، ہاں، اور پھر درخت سے لٹکا کر جو ہے بم سے، توپ کے دہانے پہ باندھ کر بم سے اڑا دینا۔ یورپ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جب یہ رپورٹیں پیش ہوئی تو بعض عیسائی ممبران پارلیمنٹ روتے روتے باہر چلے گئے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر اتنا شدید ظلم کیا گیا، ہم سے سن بھی نہیں جا رہا ہے، یہ اہل حدیثوں کے ساتھ اس ہندوستان میں کیا گیا۔ کالا پانی میں کیا کیا ہوا وہ ایک الگ روداد ہے، تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، کالا پانی کی سزا میں اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں دوسرے بھی تھے، ہاں، مولانا فضل حق خیر آبادی بریلوی عالم تھے، لیکن وہ غلطی سے پکڑے گئے تھے۔ جو 1857 میں انگریز کے خلاف لڑائی کو جہاد کا فتویٰ دیا گیا تھا اور علماء نے دستخط کیے تھے، سید نذیر حسین اور دوسرے لوگوں نے، اس میں ایک فضل حق خیر آبادی تھے۔ وہ فضل حق خیر آبادی اہل حدیث عالم تھے، انگریزوں نے غلطی سے بریلوی جو فضل حق خیر آبادی مشہور عالم تھے ان کو اریسٹ کر لیا۔ ان کے بیٹے نے کیس لڑا، برطانیہ گیا، کیس جیتا اور لایا کہ ہاں یہ میرے ابا نہیں تھے، لیکن جب ان کو آزاد کرانے کے لیے جزائر انڈومان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، جنازہ جا رہا تھا۔ تو آج ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی۔ ہاں، خیر ہم ان کو برا تو نہیں کہتے، بھائی ایک آدمی ایک میدان کا ہے، ایک آدمی کے ہر میدان میں قربانی ہو ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری میں آپ کا کارنامہ ہوگا، دین کے راستے میں یا انجینئرنگ میں، مسجد کی تعمیر میں، نقشہ بنانے میں آپ کا کردار نہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بنگال کے 1 لاکھ اہل حدیث، اور اس طریقے سے علماء اہل حدیث نے خوب قربانیاں دی، لیکن ان سزاؤں سے پھر ہندوستان پاکستان کے تقسیم ہونے سے اہل حدیث بکھراؤ کا شکار ہو گئے، کمزور ہو گئے، مدارس بکھر گئے، علماء بکھر گئے۔ اب پھر سے ہمیں سمٹنے کی ضرورت ہے۔ ہم شخصی طور سے بکھر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کا وہ دین جو قرآن و حدیث کا قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کا ساتھ دینے والوں کی اللہ ہمیشہ مدد کرے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم اور منصور رہے گا، غالب رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، ان کی مخالفت کرنے والا اور ان کو ساتھ چھوڑنے والا کوئی ان کا نقصان نہیں کر پائے گا، بگاڑ نہیں پائے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ اگر طائفہ منصورہ، یہ امام احمد کہتے ہیں کہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کے ہیں، اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ ابن مدینی کہتے ہیں یہ اہل الحدیث ہے، ابن مبارک کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، اور دوسرے علماء کہتے ہیں یہ اہل محدثین نہیں، محدثین کے منہج اور طریقے پہ چلنے والا طبقہ اہل الحدیث، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والا اہل حدیث۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو، اگر آپ کو ہم کو توفیق ملی ہے تو اس طبقے سے آپ کو جوڑا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجئے، گھبرائیے نہیں، اپنی تعداد کی کمی پر افسوس نہ کیجئے، حوصلہ نہ کیجئے، آپ بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات جو اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ اس طبقے سے، گروہ سے جڑ رہے ہیں۔ ہاں، امتحان ہوگا، لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ قائم رہیں گے، آپ کی وجہ سے آپ کے بعد والی اطراف کے لوگ جو بھی حق کو قبول کریں گے اس کا صدقہ جاریہ کا حصہ آپ کو ملے گا۔ یہ کوئی چھوٹی عزت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے خوشخبری، خوش قسمتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان خوش قسمت لوگوں میں ہم کو شامل فرما جو انبیاء کے نہج پر صحیح منہج اور عقیدے کی دعوت دیتے ہوئے قربانیاں دیتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے یہاں قبول کیے جاتے ہیں۔ پروردگار ہم کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے۔ جب تو نے ہم کو یہ دین حق کی نعمت عطا کی ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق، قوت اور حوصلہ بھی عطا فرما، اور جو ہمارے خلاف فتنے اٹھ رہے ہیں یا کوئی فتنے اور سازش کی بات ہوتی ہو تو پروردگار ہم کو اس سے محفوظ رکھ۔ اقول قولی ھذا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔